بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہماری سیریل جو غزنوی سلطان محمود غزنوی سے لے کے چل رہی ہے اکبر تک، کنگ اکبر، اس میں ہم شہاب الدین غوری کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 98 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، قطب الدین ایبک جو کہ سالار تھا شہاب الدین غوری کا، ان کو شہاب الدین غوری کہہ رہے ہیں کہ قطب الدین، جیسا کہ اس سے پہلے تم اور ایبا دونوں مجھے یہ اشارہ دے چکے ہو کہ تم نہر والا پر حملہ آور ہو کر اپنی پہلی پشپائی کا ان سے انتقام لو گے۔ میں کل صبح سویرے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ نہر والے سے متعلق میں تم دونوں سے یہ کہنا پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نہر والا کی طرف کوچ کرو اور نہر والا کے راجا بھیم رائے سے ٹکرانے کا ارادہ رکھو۔ تب اپنے پورے لشکر کے ساتھ نہر والا کا رخ نہ کرنا، ایک لشکر دلی میں ہی رہنا دینا۔ یہ مشورے دے رہے ہیں شہاب الدین غوری واپسی جانے کے لیے اپنے سالاروں کو، اور بتا رہے ہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی بھولا بھٹکا شکست خوردہ لشکر اچانک نمودار ہو کر تمہارے فتح کیے ہوئے علاقوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ کہ میں جانتا ہوں ان علاقوں کو کوئی تم سے واپس نہیں لے گا، لیکن حالات ضرور خراب کیے جا سکتے ہیں اور میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا۔ میری دوسری نصیحت تم دونوں کے لیے یہ ہے کہ میرے بعد اس بھیم راج پر نگاہ رکھنا۔ کنوج کا سابق راجا یہ چند تو غائب ہو چکا ہے، وہ مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے آئندہ کسی خطرے کا باعث نہیں بنے گا، لیکن بھیم راج بھی آج ابھی دم خم ہے، اس کے ابھی دم خم ہے، اور وہ ایک لشکر لے کر دریائے نرمدا کی طرف ہٹ چکا ہے۔ ایسا اس نے اس لیے کیا کہ جب ہم قنوج سے بنارس کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو اسے شک ہو گیا تھا کہ شاید ہم اس پر حملہ آور ہوں، لہٰذا اپنے تحفظ کے لیے وہ جنوب کی طرف ہٹ گیا، لیکن وہاں وہ مستقل قیام نہیں کرے گا، ان علاقوں کی طرف آئے گا۔ وہ علاقے جو ہم نے گزشتہ دنوں فتح کیے ہیں، میرے خیال میں انہیں واپس حاصل کرنے کی وہ کوشش ضرور کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رکا، کچھ سوچا، پھر باری باری قطب الدین ایبک اور ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنے لگا، میرے عزیزو، اس وقت میرے خیال کے مطابق ہندوستان میں 4 قوتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں یا مستقبل بعد میں ہمارے لیے خطرہ نہیں تو دشواری کا باعث ضرور بن سکتی ہے۔ پہلا بھیم راج ہے، جس کے پاس اس وقت بھی کافی بڑا لشکر ہے۔ میرے خیال میں جنوب کی طرف جانے کے بعد وہ اپنے لشکر میں مزید اضافہ کر کے اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ دوسری قوت جو خطرے کا باعث بن سکتی ہے وہ نہر والا کا راجا بھیم دیو ہے۔ اس کے پاس بھی عسکری طاقت بڑی مضبوط ہے اور مستحکم ہے، اور وہ ہمارے مقابلے پر نکل سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی خطرناک طاقت ان کے علاقوں کی ہے جو راجپوت ہیں۔ یاد رکھنا، راجپوت ان دنوں ہمارے ہاتھوں پہ درپیش شکستیں کھانے کے بعد ادھر ادھر بھاگے ہوئے، اور جہاں تک میں ان کی ذہنیت کو سمجھ سکا ہوں، وہ کسی نہ کسی وقت متحد ہو کر ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے کمر بستہ ضرور ہو جائیں گے۔ اور چوتھی قوت دریائے جہلم کے اس پار سے لے کر سوالک کے علاقوں تک پھیلے ہوئے کھکھر ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو یہ انتہائی سرکش اور لا مذہب قسم کی قوم ہے۔ انہیں اگر کسی نے بہکایا اور پھٹکایا تو یہ بھی ہمارے خلاف متحد ہو کر ہم سے ٹکرا سکتے ہیں، اور یہ ایک قوت بن کر ہمارے سامنا کر سکتے ہیں۔ لہذا ہندوستان میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو ان 4 قوتوں پر گہری نگاہ رکھنا ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری
दम लेने के लिए रुका, कुछ और सोचा। इसके बाद वो दोबारा कहने लगा था, मेरे अजीजों, कल फजर की नमाज के बाद मैं यहां से अपने उस लश्कर के साथ कूच कर जाऊंगा जिसे मैं गजनी से अपने साथ लेकर आया हूं। मेरे बाद तुम चंद रोज मस्जिद बनारस में क्याम करके यहाँ के नज्म और नस्क को दुरुस्त करना, शहरियों के अहवाल के दुरुस्तगी का भी ख्याल रखना। इसके बाद दिल्ली जाना, वहां क्याम के दौरान पहले की तरह अपने लश्कर में इजाफा करना और लश्कर में जो नए लश्करी शामिल करोगे पहले ही की तरह इनकी तंजीम और इनकी तरबियत का बेहतरीन काम सर अंजाम देना। सुल्तान फिर रुका और इस बार वो ऐबा की तरफ देखते हुए कह रहा था, ऐबा मेरे बेटे, चंद वार्ड के मैदानों में मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बेहद खुश हुआ हूं। तुमने जिस तरह अपने तीर अंदाजों की तरबियत दी है, मैं समझता हूं कि तुम इन्हें दुश्मन के मुकाबले के लिए बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर बनाकर रख दिया है। इन तीर अंदाजों ने जिस महारत से जे चंद के हाथियों की आंखों पर तीर बारी की थी, इसके बाद जिस तरह महावतों का खात्मा किया, महावतों के पीछे बैठे हुए तीर अंदाजों को निशाना बनाया, ये सारी कार्रवाई इनकी बेहतरीन तरबियत और तंजीम की नुमाया करती है। मैं तुम्हारे इस फेल से बहुत खुश हूं, बहुत बड़ा खुश हूं। और तुमने अपने तीर अंदाजों को दुश्मन की 3 बाड़े मारने का हुक्म दिया था, लेकिन जंग के दौरान जब तुमने देखा कि अगले हाथियों के महावत जिंदा है, तो तुमने 4थी बाड़ मारने का भी हुक्म दे दिया। इस तरह तुमने मुकम्मल तौर पर दुश्मन के हाथों को अपने लिए बेखतर और मफरूज बढ़ाकर रख दिया था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फिर थोड़ी देर के लिए रुका। इसके बाद दुख भरे अंदाज में ऐबा की तरफ देखते हुए कह रहा था, ऐबा तुम जानते हो तुम्हारी हैसियत हमेशा मेरे लिए एक बेटे की सी रही है। तब मैं अपने सलारों पर नगाह दौड़ाता हूँ तो सब के अहल खाना है और वो अपने अहल खाना के साथ बहुत खुश है और खसुखरम जिंदगी भी गुजार रहे हैं। सिर्फ तुम एक ऐसे हो जिसके लिए यहां रुक गए। सुल्तान यहीं तक कहने पाया था कि ऐबा बीच में बोल उठा, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, शादी तो एक बार मैंने कर ली थी। सुल्तान मोहतरम, वो लड़की भी अच्छी थी, वफादार थी, मेरा बहुत भी ख्याल रखती थी, वो हुस्न सीरत रखती थी, बाकी मैं भी कमाल की थी। मुकद्दर में मेरा और इसका साथ कोई तवील नहीं था। हम दोनों में मुफाकत भी हो गई थी। अब जिंदगी के मोड़ पर कोई अच्छा साथी मिला तो जरूर हमराज बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। नरवाला की राजकुमारी कुमार देवी से मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तलख सी मुस्कुराहट ऐबा के चेहरे पर नमूदार हुई। फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इससे मुतल्लिक मुझे तफसील के साथ खबरें मिलती नहीं है। पहली बात यह है कि वो मुझसे इंतहा दर्जे की नफरत करती है। दूसरी बात यह है कि इसने अपने राज मंदिर में जाकर ये सौगंध खा रखी है, कसम खा रखी है कि इस वक्त तक शादी नहीं करेगी जब तक मुझे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर लेगी। सुल्तान मोहतरम, इन हालात में मैं इस राजकुमारी से मुतल्लिक क्या सोच सकता हूँ? मैं जिंदगी में कभी भी इस पर हमला आवर होने में पहल नहीं करूंगा। अगर इसने मुझको भी मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की तो सिर्फ अपना दफा करूंगा, इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ इसे सबक दूंगा कि किसी पर नाहक हमला आवर होने की क्या नतीजे निकलते हैं। यहां तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐबा रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तरफ देखते हुए कह रहा था, इसके अलावा मेरी और इसकी जात मेरे और इसके ख्यालात मेरे और इसके धर्म मेरे और इसके रहन सहन के रुझानात में बहुत बड़ा फर्क है, तजाद है। सुल्तान मोहतरम, वो अपने धर्म पर सख्ती से कायम रहने वाली है। मैं अपने दीन पर जान कुर्बान कर देने वाले शख्स हूँ। वो जिंदगी अपने ढंग अपने ढब के मुताबिक बसर करने वाली है। इसे अपनी खूबसूरती पर नाज और अपनी राजकुमारी होने पर भी एक तरह का घुमंड है। जहां तक मैं इसका मुताला कर सका हूं, वो खुद तो सीफी की मर्ज में मुब्तला है। सुल्तान मोहतरम, ऐसी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। फिर जब वो मुझसे नफरत करती है तो इस मौजू पर इससे मुतल्लिक सोचना भी बिल्कुल बेकार है।
سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر تک خاموش رہا، شاید وہ ایبا سے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ پھر قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایبک میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ ایبا نے ان دنوں اپنی رہائش مستقر میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی رہائش وہاں مستقل نہیں ہوگی۔ بنارس سے دہلی واپس جانے کے بعد اس کی مستقل رہائش کے لیے کوئی اچھی اور عمدہ قسم کی حویلی مختص ضرور کر دینا۔ میری اس کے لیے دعا ہے کہ اسے زندگی کا کوئی اچھا ساتھی مل جائے جس کے ساتھ یہ اپنے آنے والے دور کو انتہائی سکون کے ساتھ گزار سکے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اس بار قطب الدین ایبک اور ایبا سے توجہ ہٹا کر بڑے غور سے حسین خرمیل کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کہنے لگے، خرمیل، یہاں سے اٹھنے کے بعد اس لشکر کو بالکل تیار اور مستعد رہنے کا حکم دینا جسے میں اور تم غزنی سے لے کر آئے تھے۔ میں کل فجر کی نماز کے بعد فوراً یہاں سے کوچ کرنا چاہوں گا۔ میں توس اور سرخس کے حالات زیادہ خراب نہیں کرنا دینا چاہتا۔ یہاں تک سے کوچ کرنے کے بعد دونوں شہروں کا رخ کروں گا اور یہاں کے حالات اپنے ڈھنگ پر درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، سارے سالار بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور سلطان کے ساتھ ہو لیے۔ سلطان نے وہ رات بنارس ہی میں گزاری۔ اگلے روز وہ حسین خرمیل اس کے لشکر کے ساتھ جسے وہ غزنی سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، بنارس سے کوچ کرنے کے بعد بڑی تیزی سے اور برق رفتاری کے ساتھ وہاں کے رخ کر رہے تھے۔ تو دوسری طرف نہر والا کے راج محل میں ایک روز راجکماری کمار دیوی کی ماتا راج کنور اس کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ جو کمرہ کبھی راج کماری کمار دیوی کی خوابگاہ ہوا کرتا تھا، وہ اسی مسہری پر بیٹھی تھی جو مسہری کبھی کمار دیوی کے استعمال میں رہتی تھی۔ گردن اس کی جھکی ہوئی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ کمرے میں اس کی ہچکچیاں اور سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی کہ اتنے میں راج محل کے اس کمرے میں اس کا بیٹا رام دیو داخل ہوا۔ اپنی ماتا راج کنور کو یوں روتے دیکھ کر رام دیو لمحہ بھر کے لیے اس کمرے کے دروازے پر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تک عجیب سی بے بسی اور لاچارگی میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کو چاپ پا کر راج کنور نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرنا شروع کر دی۔ رام دیو چپ چاپ آگے بڑھا، راج کنور کے قریب بیٹھ کر گیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ماتا، میں جانتا ہوں کہ آپ کمار دیوی کے لیے رو رہی ہیں، لیکن ایسا آپ کب تک کرتی رہیں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ اسے تلاش کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اپنے مخبر بھی چاروں طرف پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو کا رکا، کچھ سوچا، پھر اپنی ماتا راج کنور کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ماتا، آپ لوگوں نے پہلے ایبا پر شک کیا تھا کہ ایبا میری بہن کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ یہ کام ایبا کا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایبا کمار دیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے، تو اچھا ہی ہوگا، وہ اس کا خیال رکھے گا، اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن میں اور پتہ جی نے کمار دیوی کے لیے جو مخبر روانہ کیے تھے، ان کے مطابق کمار دیوی کو اٹھائے جانے میں ایبا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت ترین کے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ ہماری دوسری جنگ ہوئی تھی، اس وقت جو اطلاع مجھے ملی تھی، ہمارے مخبروں نے دی تھی، وہ کچھ اس طرح تھی کہ ایبا نے شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی لا مذہب قوم کا کھروں سے تھی، اور اس جنگ کے دوران اس کی بیوی کو اس کے ہمدردوں نے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہو کر اسے ہلاک بھی کر دیا تھا۔ بعد میں یہ جان کر کہ جن لوگوں نے ایبا کی بیوی کو ہلاک کیا ہے، ان سے ایبا نے خوب انتقام لیا، ان سب کو خاتمہ کر دیا اس نے۔ ماتا جی، میں جانتا ہوں کمار دیوی کی نگاہوں میں ایبا گر چکا تھا، لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہیں تھا جیسا کہ کمار دیوی نے اسے سمجھا تھا۔ اگر وہ یہاں رہتا تو میرا ایک بہترین بازو ثابت ہوتا، لیکن کمار دیوی نے اپنی حماقت کی وجہ سے اسے گنوا دیا۔
مطلب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایبا چلا نہ گیا ہوتا اور کمار دیوی ہی کے پاس رہتا تو کمار دیوی کو اٹھا کر ہم سے جدا نہیں کرتا، وہ اسے اٹھا لے جانے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ اگر وہ کسی طرح کمار دیوی کو لے بھی جاتے تو ایبا کسی نہ کسی طرح اس کو خوش رکھتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا ماتا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ میری بہن کو اٹھانے والے مسلمان نہیں، ہندو ہیں۔ اب ہمارے مخبروں میں نے اپنے سارے علاقوں کو کھنگال دیا، کمار دیوی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ جہاں تک میرا اندازہ اغوا کرنے والے ہندو کمار دیوی کو بہت دور کے علاقوں میں لے گئے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی ہم اس کو تلاش کر سکتے اور کر رہے ہیں۔ رام دیو رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا ماتا اس طرح تو آپ رو رو کر اپنی بینائی کو خراب کر لیں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور پتا جی کو کمار دیوی کے اس طرح کھو جانے کا کوئی غم نہیں ہے؟ ہم پہلے کمار دیوی کے کھو جانے سے ایک طرح کے عذاب میں مبتلا تھے، اب حالات کی بدقسمتی ایک اور عذاب میں ہم پر منڈلنے بڑھ گئی۔ رام دیو کے ان الفاظ پر راج کمل نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنا چہرہ اس نے صاف کیا، پھر کسی قدر تجسس بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا، بیٹے تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ ہمارے لیے تو کمار دیوی کو کھو جانا ہی سب سے بڑا عذاب ہے، اور تم کس دوسرے عذاب کی بات کر رہے ہو؟ رام دیو نے دکھ بھرے انداز میں کہنا شروع کیا، دوسرا عذاب کس نوید کا ہے ماتا؟ یہ تو پتا جی ہی آپ کو بتائیں گے، تمہارے پتا جی کہاں ہیں؟ کسی قدر بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے راج کمل نے پوچھ لیا۔ رام دیو نے غور سے ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا ہمارے کچھ مخبر انتہائی اہم خبریں لے کر آئے ہیں، میں بھی پتا جی کے ساتھ ہی تھا، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، پر ان کے آنے تک تم مجھے تفصیل تو بتاؤ کہ ہمارے مخبر کیا خبریں لے کر آئے ہیں۔ رام دیو نے نفی میں گردن ہلا دی، نہیں ماتا، یہ تفصیل تو پتا جی ہی بتائیں گے آپ کو، اس لیے کہ میں جب کبھی اس موضوع پر گفتگو کرتا تھا پتا جی ہی نہیں، میری بہن کمار دیوی بھی مجھ سے ناراض ہو جایا کرتی تھی، آپ بھی خفگی کا اظہار کرتے تھے۔ اب یہاں تک کہتے کہتے رام دیو کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی لمحہ راجا بھیم دیو کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ راج کمل کے سامنے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر تک بڑے غور سے سامنے دیکھتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا راج کمل تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم روتی رہی، اور میرے آنے تک رام دیو شاید تمہیں تسلی اور تشفی دیتا رہا ہے، دیکھو اس طرح اکیلی بیٹھ کر رو گی تو اپنی صحت خراب کر بیٹھو گی، تم ایشور سے دعا کرو کہ کمار دیوی کا کہیں سراغ، کہیں کھوج مل جائے، پھر میں اسے نکال لاؤں گا۔ جن لوگوں نے بھی اسے اٹھا لے جانے کی کوشش کی ہے، اگر بھگوان نے چاہا تو میرا ان کا سامنا کیا تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھیم دیو جب رکا تو تفکرات بکھرتی آواز میں راج کمل بول اٹھی، آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے رام دیو کچھ کہہ رہا تھا کہ ہمارے کچھ مخبر آئے ہیں، کچھ خبریں لے کر آئے ہیں۔ اس موقع پر بھیم دیو کی گردن جھک گئی تھی، کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ہاں ہمارے مخبر کوئی اچھی خبریں لے کر نہیں آئے، تاہم ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان خبروں کا کوئی براہ راست تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیسی خبریں ہیں؟ راج کمل نے اپنے الفاظ میں زور دیتے ہوئے پوچھ لیا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا کہ پرانی قسم کی خبریں ہیں، وہی پرانی قسم کی خبریں، مسلمانوں کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہونے کی۔ مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری نے جب ترین کے میدانوں میں ہندوستان کے راجاؤں کو شکست دی تو یہ امید ہو چلی تھی کہ مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری نے پہلی جنگ میں پسپائی کا انتقام لے لیا ہے، اب وہ مزید پیش قدمی نہیں کرے گا، دریائے سرسوتی سے ہی لوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ راجا پرتھوی راج چوہان، راجا گومد رائے تو جنگ ہی میں مارے گئے تھے،
अजमेर वालों की खुशकिस्मती के मुसलमानों ने पृथ्वीराज के बेटे कोला को बहाल कर दिया। दिल्ली पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब जो बुरी खबरें हम तक पहुंची हैं वो ये है कि अब तक कन्नौज और हमारे मजहबी मरकजी मुसलमानों के तरफ नाज से बचे हुए थे। सुल्तान फिर हरकत में आया है और चंदवाड़ के मैदान में इसने जे चंद और राज के अजीज भीमराज को शिकस्त दी है। कन्नौज और बनारस के मुसलमानों का कब्जा हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब हमारी बारी है और मुसलमान अब हमें अपना हदफ बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल जो बातें रामदेव कह रहा था वो सच साबित हो रही है। इसी मौके पर एक गायर नगाह रामदेव ने अपने बाप भीमदेव पर डाली, फिर अपनी मां को देखकर कहने लगा ऐसी बातें ना करें, इसलिए कि ऐसी बातें पिताजी को नागवार गुजरती हैं और मेरा कहा ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और ना इन पर इतबार करते हैं। मैं पहले भी कहा करता था कि तराइन के मैदानों की पहली शिकस्त को मुसलमान फरामोश नहीं करेंगे, इंतकाम पर जरूर आएंगे और हर सूरत में अपनी पसपाई और हजीमत को फतह में तब्दील करने की वो जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे आगे हम अगली किस्त में बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।